اچھے الفاظ تحریر کرنے کے ساتھ ساتھ اچھے رویے بھی تخلیق کرنے چاہیے، کیونکہ الفاظ کتابوں میں زندہ رہتے ہیں اور رویے دلوں میں۔ مضبوط اور ثابت قدم رہو۔ زندگی ماں نہیں ہے جو ترس کھائے گی۔ روٹھے ہوئے لوگوں کو منایا جا سکتا ہے مگر بدلے ہوئے لوگوں کو نہیں۔ وہ انسان جس کا نظریہ آپ کی تمام پے در پے غلطیوں کے باوجود نہیں بدلتا، وہ آپ سے بڑی ہی محبت کرتا ہے، اور غالباً یہ انسان آپ کی ماں ہے۔ سب راستے بند ہو سکتے ہیں مگر میرے رب کی رحمت کا راستہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ مکمل لا تعلق ہو جانا اتنی اذیت نہیں دیتا جتنا تعلق کا رہنا، اور تعلق میں خاموش ہو جانا اذیت دیتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سکون کے لیے دوا کی نہیں بلکہ کسی کے نرم لفظوں کی ضرورت ہوتی ہے، سو لوگوں سے نرمی سے پیش آئیں۔ آپ نہیں جانتے کون کس حالات سے گزر رہا ہے۔ جو رہنا چاہے اس کے لیے دل کشادہ کیجیے، جو جانا چاہے اس کے لیے راستہ کشادہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ سب سے کیا ہوا ہے لیکن بخشش کا وعدہ سب سے نہیں کیا۔ پھر کیوں لوگ رزق کے لیے پریشان ہیں اور مغفرت کے لیے بے فکر؟ کبھی کبھی زندگی سٹیبل کرنے کے لیے بہت سے رشتوں سے ایگزٹ لینا پڑتا ہے۔ جذبات کی کوئی ڈکشنری نہیں ہوتی، کوئی ٹرانسلیشن نہیں ہوتی، صرف اہل درد ہی اسے سمجھ سکتے ہیں۔ ہم ہر کسی کو اپنی مرضی کے حساب سے نہیں چلا سکتے، سو ماننا سیکھیے، جھکنا سیکھیے، احترام کرنا سیکھیے۔ اپنی خواہشات پر کڑی نظر رکھیں۔ بعض خواہشات کی پیروی ہمارے ایمان کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ ہم کب اور کتنا اپنے رب سے دور ہو چکے ہوتے ہیں ہمیں اس کا ادراک ہی نہیں ہوتا۔ جب گہرے رشتے ایک دوسرے کا حساب کتاب شروع کر دیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کسی نے کسی کو کچھ نہیں دیا۔ انسان باتیں کلیئر وہیں کرتا ہے جہاں اسے رشتہ رکھنا ہو، ورنہ تو لوگ کہتے ہیں اچھا ہوا جان چھوٹی۔ جب سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں تو مطمئن ہوتے ہیں، اداس نہیں۔ اگر آپ کسی کو کھونے سے ڈرتے ہیں تو اپنا یہ ڈر خود ہی دور کر دیں، ورنہ وہ انسان آپ کو ڈرا ڈرا کے آپ کی زندگی کی خوشیاں اور سکون سب کچھ تباہ کر دے گا۔ امانت صرف چیز یا رقم نہیں ہوتی بلکہ امانتیں راز کی بھی ہوتی ہیں۔ اگر کوئی اپنے جذبات، احساسات بیان کرے تو اس میں بھی خیانت نہ کریں۔ اولاد بڑی ہو جائے تو شک کی دیوار کو اونچا کرنے کی بجائے محبت کی رسی کو دراز کر لینا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ محبت کی لگام تربیت پر آنچ نہیں آنے دیتی۔ ہاں، ہر انسان خطا کار ہے، غلطی ہو جاتی ہے، مگر چھوٹی سی غلطی پہ ہی کسی کو زیرو کر دینا اچھی بات نہیں۔ جنہیں آپ سے تعلق رکھنا مشکل ہو رہا ہو، کوشش کر کے ان کی مشکل آسان کر دیں۔ لوگ کاغذ کی تصویروں میں خوبصورت اور نمایاں نظر آنا چاہتے ہیں مگر اپنے کردار کی فکر نہیں کرتے، اور بھول جاتے ہیں کہ انسان کا اچھا عمل اس کی سب سے بہترین تصویر ہے۔ ہم جس چہرے کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں وہ ہمارا انتخاب نہیں ہوتا، مگر جس کردار کے ساتھ ہم مرتے ہیں اسے تراشنے کے ہم خود ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اپنا غم سوچ سمجھ کر بانٹیں، اس دنیا میں ہمدرد کم اور سر درد زیادہ ہیں۔ مشکلات زندگی کے ہر موڑ پہ ملیں گی، سنو، بس تم رب پر یقین رکھنا، اس پر بھروسہ کرنا، وہ ہر مقام پر تھام لے گا۔ اس دنیا میں کوئی غروب آخری غروب نہیں، ہر غروب کے بعد ایک نیا سورج طلوع ہوتا ہے، بشرط یہ کہ انسان اپنی شام کو صبح میں بدلنے کا حوصلہ رکھتا ہو۔ ضروری نہیں کہ جو شخص آپ کو نصیحت کر رہا ہے وہ اپنی ذات میں بالکل مکمل ہے، وہ تو آپ کو بس اتنا کچھ دینے کی کوشش کر رہا ہے جس سے آپ مکمل ہو جائیں۔ چھوٹی موٹی باتوں کو اگنور کر کے سب کو سمجھنے والے بنے۔ دوسروں کے لیے سکون کی کوشش نہیں کریں گے تو ہمیں بھی سکون میسر نہیں آئے گا۔ دل کے رشتے بڑے عجیب ہوتے ہیں، سب سے زیادہ وہی رویا جس نے اسے ایمانداری سے نبھایا۔ زندگی میں ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کرو
جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں۔ دنیا کی طاقتوں کا اصول بڑا ہی خطرناک اور عجیب ہے۔ استعمال کر کے ختم کر دو یا کہیں کا نہ چھوڑو۔ یہی آج ہو رہا ہے اور کل بھی یہی ہوگا، لہٰذا احتیاط پچھتاوے سے بہتر ہے۔ میری ذاتی رائے کے مطابق دور جدید میں جتنا کسی کے ساتھ محبت، پیار اور اچھے سلوک سے پیش آؤ گے، اتنا ہی اگلا تمہیں ذلت، اذیت اور تکلیف دے گا۔ اچھا سوچنا، اچھا بولنا عادت بنا لو، آپ کے پاس کبھی اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہوگی۔ ہمارے اعمال اور ہمارے اثاثے کبھی بھی ہماری فطرت نہیں بدل سکتے۔ کمینہ کمینہ ہی ہوگا، خواہ کسی بھی عہدے پر فائز ہو، اور سخی سخی ہی ہوگا، چاہے کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو۔ زندگی میں ہی اختلافات بھلا کر گلے مل لینا جنازے میں شرمندگی کے ساتھ شرکت کرنے سے کہیں بہتر ہے۔ 4 دن بھی کوئی نبھا نہیں سکتا وہ کردار جو ماں باپ ساری زندگی نبھاتے ہیں۔ جب اعتبار اٹھ جائے تب اگلا بندہ قسم کھائے یا زہر، فرق نہیں پڑتا۔ اپنا کندھا صرف جنازے کو دینے کے لیے مخصوص نہ کریں، بلکہ کبھی کسی زندہ انسان کا بھی سہارا بنیں۔ کچھ الفاظ محض الفاظ نہیں ہوتے، وہ کیفیات ہوتی ہیں، تبھی سمجھ آتی ہے جب خود آپ پر سے گزرتی ہیں۔ ان چیزوں کی لسٹ بنائیں جن کو پیسوں سے نہیں خریدا جا سکتا، پھر ان کی قدر کرنا شروع کر دیں، زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ موت سے زیادہ تکلیف دینے والا لمحہ قرض اور محتاجی ہے۔ اللہ پاک مجھ سمیت سب کو کسی کا بھی مقروض اور محتاج نہ کرے، آمین۔ ہتھیاروں سے جنگ تو جیتی جا سکتی ہے لیکن دل نہیں۔ دل صرف اچھے کردار اور خلوص سے خریدے جا سکتے ہیں۔ زندگی میں جو بھی کرنا ہو آج اور ابھی کی بنیاد پر شروع کرو۔ جو کہتا ہے میں کل سے شروع کروں گا، اس کا کل کبھی نہیں آتا۔ لوگوں پر جتنا اعتبار بھی ہو، مگر ان کے لیے اپنی زندگی کے کمروں میں سے صرف مہمانوں والا کمرہ ہی کھولیں۔ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ بیٹی کی نسبت سے داماد کو تو بیٹا مانتے ہیں، مگر بیٹے کی نسبت سے بہو کو بیٹی نہیں مانا جاتا۔ شیطان رب کا نافرمان ہونے کے باوجود ہمت نہیں ہارتا، تو آپ رحمان کے بندے ہو کر حوصلہ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ مانگتے رہیں کہ وہ رحمان و رحیم ہے۔ جب دوست اللہ کریم ہو، کتاب قرآن کریم ہو اور راستہ صراط مستقیم ہو، تو گمراہ ہونا ناممکن ہے۔ خوشگوار اور مطمئن زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو لوگوں سے نہ جیتیں، لوگوں کو جیتیں۔ لوگوں پر نہ ہنسیں، لوگوں کے ساتھ ہنسیں۔ اگر کوئی آپ سے دور رہ کر خوشی یا راحت محسوس کرے تو اس کی خوشی مستقل کر دیجیے۔ بھروسہ اسٹیکر جیسا ہوتا ہے، ایک دفعہ اتر جائے تو لاکھ کوشش کرو پہلے جیسا نہیں چپکتا۔ 3 قسم کے انسان کبھی خوش نہیں ہو سکتے۔ نمبر 1، جو کسی کے دکھ کا سبب بنے، جو ہر وقت مایوس رہے، جو ماں باپ کی عزت نہ کرے۔